اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور ایک مذہبی شخصیت بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ ایک مذہبی اور سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور اگر کہا جائے تو وہ پنجاب کے انتہائی اہم علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور صوبہ پنجاب وسطی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ میری مراد جوید احمد قصوری صاحب ہیں، اور آج وہ میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ہیں صوبہ پنجاب وسطی کے امیر جماعت اسلامی جوید احمد قصوری صاحب، جو آج میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیت میں سے میرے لیے ٹائم نکالا میرے چینل کے لیے۔ سب سے پہلے سر آپ کا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کہاں سے رہنے والے ہیں اور جماعت میں کیسے آئے، تھوڑا سا اپنا تعارف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آبائی تعلق ضلع قصور سے ہے، اور وہیں ایک گاؤں سے میرا آبائی تعلق ہے۔ میری جو تعلیم ہے ملتان میں ایک ادارہ ہے جامع العلوم، وہاں میری ابتدائی تعلیم دینی اور دنیاوی تعلیم وہاں کی ہے، اور پھر میں نے دینی علوم کے اندر تخصص جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ سے کیا ہے۔ یوں میری تعلیمی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زیادہ منصورہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ آپ کا خاندان پہلے سے جماعت کے ساتھ وابستہ تھا، اس لیے آپ جماعت کے ادارے سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے شعور کی بنیاد پہ اور سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر، ان کے لٹریچر کو پڑھ کے جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوا، اور زمانہ طالب علمی میں جمعیت طلبہ عربیہ جو دینی مدارس کی ملوگیر تنظیم ہے، میری ذمہ داری رہی ہے مرکزی۔ 3 سال میں اس کا منتظم اعلیٰ رہا ہوں۔ اس سے فراغت کے بعد پھر کم و بیش کوئی 13 سال کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ کچھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی صوبہ پنجاب وسطی کی میری ذمہ داری ہے۔ سر آپ ضلع قصور سے آپ کا تعلق ہے، اور جو پنجاب کا جو بنیادی علاقہ ہے جس کے اندر سیاست کی بڑی گرما گرمی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو جماعت سب سے فعال ہو وہ اقتدار میں آتی ہے؟ تو جماعت اسلامی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس وجہ سے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر اپنی تنظیمی پورے سیٹ اپ کے ساتھ موجود ہے، اور جماعت اسلامی نے ہر اہم ایشو کے اوپر پورے پاکستان کی طرح پنجاب میں بھی ہمیشہ اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے۔ تاہم جہاں تک سیاسی محاذ کے اوپر جد و جہد کا تعلق ہے، بہت سارے شہروں میں، پنجاب میں، لاہور میں جماعت اسلامی کی سیاسی نمائندگی رہی ہے، اسمبلیوں میں ہمارے لوگ رہے ہیں، اسی طریقے سے بلدیات میں ہماری نمائندگی رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ہماری نمائندگی رہی ہے الحمدللہ ہمارے نمائندوں میں ڈلیور کیا ہے، وہ ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم ہوں، یا لاہور سے ہمارے ممبران قومی صوبائی اسمبلی رہے ہوں۔ ہمارے ان لوگوں کے اوپر باوجود طویل عرصہ اسمبلیوں میں رہنے کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے کریکٹر اور کردار کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے۔ سر جو آپ 31 اکتوبر کو ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بےروزگاری مہنگائی کے اوپر، اس کے حوالے سے اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو 3 روزہ یہ دورہ ہے آپ گجرانوالہ میں آپ کی مرکزی قیادت کا، آپ سوچ سمجھ کے دیجئے۔
اور میں جماعت اسلامی کے حوالے سے پبلک سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پبلک نے تینوں پارٹیوں کو آزمایا ہے، بار بار آزمایا ہے، ایک دفعہ اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے جماعت اسلامی کو آزمائیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں وہاں نعمت اللہ خان امیر بنے، انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا۔ جماعت اسلامی کے لوگ جہاں جہاں انہیں موقع ملا ہے انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ اس لیے عوام کے ووٹ کے نتیجے میں اگر جماعت اسلامی کو اقتدار ملے گا تو میں اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کے مسائل کو حل کرے گی۔ گورنمنٹ اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی جھگڑے میں ہے، ان کے ساتھ الیکٹرانک مشین کے حوالے سے ہو، اس کے ساتھ احتساب کے حوالے سے جسٹس جاوید صاحب کے ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی بازید ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہنا ہے وہ، جماعت اسلامی اس میں کوئی رول ادا کرتی نظر نہیں آئی اس معاملے میں۔ میرا خیال ہے جماعت اسلامی کا رول آپ نے شاید دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جماعت اسلامی تو رول ادا کر رہی ہے۔ دیکھیے جماعت اسلامی نے اسمبلی میں ہونے والی جو قانون سازی ہے، FATF کی قانون سازی کو جماعت اسلامی نے رد کیا۔ ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام پہ جو مغربی ایجنڈا یہاں مسلط کیا گیا، جماعت اسلامی کے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ہے انہوں نے ایکسپوز کیا۔ ختم نبوت کا ایشو آیا، جماعت اسلامی کے نمائندوں نے ایکسپوز کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو حالیہ جبری مذہب کی تبدیلی کا ایک بہت ہی گھنونا بل اس حکومت نے منظور کیا، جناب مشتاق خان جو سینٹ میں ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک جرأت مندانہ آواز اٹھائی۔ اس لیے جماعت اسلامی نے تو اسمبلی کے اندر بھی اپنا رول ادا کیا اور اسمبلی سے باہر بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ جہاں تک EVM مشین کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کی حکومت کا یہ المیہ ہے کہ یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اپنے آپ یہ اپوزیشن میں سمجھتے تھے اور 3 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اپوزیشن میں ہی ہیں۔ یہ ابھی تک اپنے اپوزیشن کے موڈ سے نہیں نکلے اور 3 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو ابھی تک انگلی پکڑ کے چلانا پڑ رہا ہے ان مہربانوں کو جو ان کو بڑی امیدوں کے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس لیے EVM مشین کے اوپر جماعت اسلامی بالکل واضح ہے کہ جس EVM مشین کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا اس کے اوپر حکومت کا بے جا اصرار کرنا، حکومت کا الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینا، وزراء کی طرف سے بازاری زبان استعمال کرنا، یہ بالکل قابل مذمت ہے اور یہ PTI کی حکومت کی آمرانہ سوچ کی عکاسی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو ادارہ PTI کی حکومت کو اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا ہے، PTI اپنا اصل چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نقاب میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ وہ یعنی آپ کا میڈیا ہو، وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے سے اس کو لگام ڈالنے کی کوشش ہے، ادھر الیکشن کمیشن سے لڑائی ہے، ادھر عدلیہ میں کوئی فیصلہ تھوڑا سا ان کے خلاف آئے تو عدلیہ سے محاذر آئی ہے۔ اس لیے PTI اس وقت اپنی کارکردگی اور اپنے داموں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور ایک ڈپریشن میں ہے، چنانچہ وہ اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے وہ اداروں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم جو انہوں نے اپنے ساتھ بنائی ہے، جو ان کے جو سپوکس مینس کی ایک پوری فوج ہے، وہ ماں سوائے وہ چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے گالیاں دینے اور ایک جھوٹے دعوے کرنے کے سوا اور کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قومی الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، اپنے جھنڈے اور اپنے نشان پہ الیکشن لڑے گی، اتحادی سیاست اور کو خیر بار کر دی ہے۔ دیکھیے، ہم ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، دینی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور خاص طور پہ جو مشترکہ ایشوز ہیں، ہم ایشوز کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ مل کے بھی جد و جہد کرتے ہیں اور کریں گے۔ لیکن جہاں تک انتخابی سیاست کا تعلق ہے، انتخابی سیاست میں
जमात इस्लामी के जो आला तरीन इदारे हैं, जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा है, उन्होंने ये बिल्कुल फ़ैसला किया है कि जमात इस्लामी अब किसी इंतखाबी ऐसे इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी जिसमें जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान तराजू कंप्रोमाइज़ हो, उसका परचम कंप्रोमाइज़ हो। ताहम हम सियासी पार्टियों के साथ राब्ते में भी हैं और इस हवाले से हमारी गुफ्तगू भी होती रहेगी और कौमी एजेंडे के ऊपर हम मिलकर बात करेंगे, लेकिन इंतखाबी जिद्दोजहद हम अपने प्लेटफार्म से आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन भी बिखरी नज़र आ रही है और कुछ जमातों ने इत्तेहाद बनाया PDM के नाम पर, वो भी अब बिखर गई है। जमात इस्लामी अगर एहतजाज महंगाई बेरोज़गारी इशू के ऊपर एहतजाज कर रही है, अगर ये सब लोग मिल के एहतजाज करते तो उससे ज़्यादा अफेक्टिव ना होता? वैसे मेरा आपसे सवाल ये कि मिलके किसके खिलाफ एहतजाज करते? हुकूमत के खिलाफ। तो जो लोग आज पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेगी? मुस्लिम लीग नून 30 साल इक़्तिदार में खुद रही है, बहुत सारे मसाइल उसने खुद पैदा किए थे, वो किसके खिलाफ एहतजाज करेगी? इसलिए आप इस बात को समझिए कि जमात इस्लामी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ मिलके PTI के ख़िलाफ़ अगर एहतजाज कर रही होगी तो मुझे ये बतलाइए कि वो एहतजाज इनके आज वालों के ख़िलाफ़ होगा या जो इक़्तिदार में 30 साल रहे हैं और पीपल्स पार्टी आज सिंध में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा? इसलिए जमात इस्लामी इसमें बिल्कुल क्लियर है कि मुल्क इस वक्त जिन क्राइसिस का शिकार है, इन तीनों पार्टियों का इसमें बराबर का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी का अपना हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून ने 30 साल यहाँ हुकूमत की है, इदारों की उसने भी तबाही फेर दी है, करप्शन और लूट मार की बुनियाद उसने इस मुल्क में रखी है और उसने इस मुल्क में ख़ानदानी सियासत को उसने परवान चढ़ाया है। और ये 3 साल जो तब्दीली के नाम पे धोखा और फरेब हमारे सामने दिया गया और जो कहते हैं कि माफियाज की हुकूमत है, अब तो लगने ऐसे लगा है कि माफियाज हुकूमत नहीं है, PTI की हुकूमत खुद एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गई है। इसलिए जमात इस्लामी इन तीनों पार्टियों को मौजूदा मसाइल का ज़िम्मेदार समझती है, मुल्क के क्राइसिस का ज़िम्मेदार समझते हैं। इसलिए हम बिल्कुल वाज़े और क्लियर मैसेज के साथ पब्लिक के पास जा रहे हैं। अगर अवामुन्नास करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, अगर अवामुन्नास खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, इस्लामी पाकिस्तान चाहते हैं और सूदी मईशत का ख़ात्मा चाहते हैं, आप गैर मुल्की कर्ज़ों से निकलना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों के अंदर से करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, आप मेरिट चाहते हैं, आप इस मुल्क के अंदर पिछड़े हुए तबकात को उठाना चाहते हैं, तो मैं आवाम से अर्ज़ करूँगा कि आप इन तीनों पार्टियों को छोड़ के अपना वोट जमात इस्लामी को दीजिए। क्या जमात इस्लामी के पास तैयारी मौजूद है? जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले कहा जी हमारे पास तैयारी मौजूद है, हमें मौका दे। जब मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हम इस सिस्टम को समझने में साल गुजर गया, हम इक़्तिदार से बाहर और चीज़ है, इक़्तिदार में आके और चीज़ है। क्या जमात इस्लामी पूरी तरह तैयार है, उसके पास टीम मौजूद है जो मुल्क के मसाइल को हल कर सकती? ये बहुत अहम सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल की अब फ़हरिस्त इतनी तवील है कि जो पार्टी भी इन मसाइल को हल करना चाहेगी, तैयारी के बगैर आप इस मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। जमात इस्लामी के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक हमा पहलू, उसके पास एक टीम मौजूद है। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ 800 PhDs जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ़ औक़ात में नशिस्तें हुई हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर उनको असाइनमेंट उनके हवाले की गई हैं। जमात इस्लामी माशी लिहाज से एक पूरा अपनी एक तैयारी उसके पास है। इसलिए जमात इस्लामी के पास तैयारी का इशू नहीं है। इस मुल्क के अंदर सबसे कदीम जमात, सबसे डिसिप्लिन पार्टी, जिसके पास सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, वो जमात इस्लामी के पास हैं। अच्छा, और दूसरी ये कि जमात इस्लामी के पास टॉप लेवल से लेके ग्रास रूट लेवल तक उसके पास एक तंजीमी नेटवर्क है। आप जिस काम को भी करना चाहेंगे वो गली महल्ले तक की सतह पे हम उसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आगे लेके चलेंगे। तो जमात इस्लामी एक ज़िम्मेदारी के साथ इस पूरे काम को आगे बढ़ा रही है और पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह
ہم اپنے اس پوری جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ جو مذہبی جماعتوں کے خلاف ایک محاذ ہے کہ ان کو لوگوں کے اندر ایک تیار کیا جاتا ہے، ان کو ووٹ نہیں دیتے، خدمت کے طور پر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ملک کا اقتدار ان لوگوں کے پاس نہیں آنے دیتے۔ اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی جماعت اسلامی نے چینج کی ہے؟ دیکھیے، یہ عالمی قوتوں کا ایجنڈا تو ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک نظریاتی جماعت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ عالمی قوتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے ان کے اپنے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان قوتوں کے کچھ مورے ہمارے اپنے ملک میں بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض وقت پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی مذہبی قسم کی جماعت ہے، میرا خیال ہے یہ جماعت اسلامی کا ٹھیک تعارف نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک دینی، ایک سیاسی، ایک انقلابی، ایک اصلاحی تحریک ہے، جس کے اندر سوسائٹی کے تمام طبقات موجود ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز موجود ہیں، انجینئر موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اسکالرز موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، کسان موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کی صفوں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کی بڑی اس کا یوتھ ونگ ہے، اس کا خواتین کا پورا سیٹ اپ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں وہ خدمت کے دائرے میں ایک بڑے وسیع دائرے میں اپنا نیٹ ورک رکھتی ہے۔ تو جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، یہ ان معنوں میں کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، جیسے مذہبی جماعت کا نام آتے ہی کسی مسلک اور فرقے کا تصور آتا ہے۔ جماعت اسلامی ان معنوں میں کوئی مذہبی جماعت نہیں، ایک دینی تحریک ہے۔ دوسری بات کہ جماعت اسلامی کسی مسلک اور فرقے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی، نہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا ہے، یہ سارے ان کے امتی ہیں، اور جماعت اسلامی ان تمام امتیوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی میں۔ چنانچہ جماعت اسلامی میں کسی مسلک اور فرقے کی نہ بحث ہے نہ لڑائی ہے، بلکہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک اقامت دین اور اسلامی حکومت قائم کرنا یہ جماعت اسلامی کا مشن ہے۔ جی، آج جو میرے مہمان ہیں جاوید احمد قصوری صاحب ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے، وہ ہیں جاوید احمد قصوری صاحب، جو صوبہ پنجاب وسطی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ سر، کشمیر کے حوالے سے جو پچھلے 3 سال سے بھارت کی مختلف سطح پہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ جو محاذ آئی ہے اور سرحدوں کے اوپر، اس کے اوپر جو پاکستان کی پالیسی ہے، اس سے آپ کی طرح جماعت اسلامی کہاں تک متفق ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت کے بلنڈرز میں سے ایک بلنڈر اس کی کشمیر پالیسی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں واجپائی، یہ مودی نے کشمیر کے اوپر شب خون مارا، اور وہاں پہ لاک ڈاؤن، ہم نے تو کرونا کے بعد لاک ڈاؤن کا نام بعد میں سنا ہے نا، کشمیریوں کے اوپر انڈیا کی طرف سے، مودی کی طرف سے یہ لاک ڈاؤن مسلط کیا گیا، اور ایک ظلم کی تاریک رات ہے جس سے پوری کشمیری قوم گزری ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک تقریر اقوام متحدہ میں کی، اور اس تقریر کو لوگوں نے سراہا، لیکن تقریر تو تقریر ہے، لوگ کچھ عمل کا بھی تو تقاضا کرتے ہیں نا۔ عمران خان صاحب وہاں سے واپس آئے، اور سٹل نو، آج تک وہ تقریر ان کو تلاش کر رہی ہے۔ جو باتیں انہوں نے کہی تھی، انہوں نے سفیر بننا تھا کشمیر کا، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کی آواز بلند کرنی تھی، وہ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ سیاہ پٹیاں باندھنا، چند منٹوں کی خاموشی، اور بتدریج وہ بھی ختم ہو گیا۔
اور عملاً ہم نے مودی کے اقدامات کو مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پہ قبول کر لیا۔ دیکھیے کشمیری قوم آج بھی کھڑی ہے، وہ آج بھی اپنی جد و جہد کے راستے کے اوپر اسی قوت کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کشمیری قوم کسی قیمت پر انڈیا کی غلامی قبول نہیں کرے گی۔ یہ میں کشمیری قوم کے مزاج، ان کی طبیعت اور ان کی قربانیوں اور اس قوم کے اندر جو آزادی کی تڑپ ہے، جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہندوستان کی غلامی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور اس بات کو کشمیریوں نے ثابت کیا ہے۔ اس کے مراحل ہیں، کبھی وہ ایک فیز آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی تیسرا آتا ہے، وہ ہندوستان کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہم تو کشمیریوں کے اس پورے مقدمے کے وکیل ہیں، ہمارا رول کیا ہے؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے لیے آواز کیا بلند کی؟ ابھی حالیہ دنوں میں آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کی پوری قیادت جیلوں میں ہے۔ وہاں گزشتہ عرصے میں اشرف سہرائی کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے۔ سید علی گیلانی وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے گھر میں ہی نظر بند تھے، وہ عید نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا جنازہ اسی قید تنہائی سے اٹھا ہے، اور وہ دفن کرنے کے لیے جب لے گئے تو ان ظالموں نے ان کو خاندان سے ان کا جسد خاکی بھی چھین لیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کے نتیجے میں ہندوستان کشمیر کی تحریک کو کچل لے گا؟ نہیں کچھ۔ وہ ایک گیلانی زندہ تھا تب بھی وہ کشمیری کی تحریک آزادی کا ہیرو تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس صورت میں بھی وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے تقویت کا ذریعہ بنا۔ آج مقبوضہ کشمیر کا ہر نوجوان سید علی گیلانی کی فکر کا وارث ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ان کی کشمیر پالیسی مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ ان کے پاس کشمیر کی آزادی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور مجھے کہنے دیجئے اب تو عملاً لگ رہا ہے کہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مودی کشمیر کو دفعہ 35 اور اس کو ختم کر کے اس کو ہڑپ کر لے، اور ادھر والا حصہ جو ہے وہ ہم لے لیں۔ یہ تو عملاً اس کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ کشمیر کے شہیدوں کے لہو سے غداری کریں گے تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ شہیدوں کے لہو سے بے وفائی کرنے والا وہ پاکستان کے اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ سر اسی طرح ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں اچانک سے معاملات بدل گئے۔ اشرف غنی نے اقتدار چھوڑ کے بھاگ گیا، طالبان کا دوبارہ سے ملک کے اندر اقتدار میں آ جانا، آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور امریکہ کی جو 20 سالہ کاوش، اس کو میرا خیال ہے اس کی تصحیح کیجیے کہ اچانک سے یہ نہیں ہوا۔ 20 سال افغانی قوم نے لڑا ہے، انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کا مقابلہ کیا ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی اور ایک جنگی ساز و سامان کا مقابلہ ایمان اور توکل اور جہاد فی سبیل اللہ کے پورے نظریے کے ساتھ کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے پہلے دن کہا تھا، سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر تھے، آج وہ اللہ کے پاس جا چکے، انہوں نے امریکہ کی آمد کے ساتھ ہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم آ تو گئے ہو لیکن یہاں ماسوائے ذلت کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس وقت انہوں نے نعرہ دیا تھا گو امریکہ گو، اور یہاں پاکستان کے دانشور کہتے تھے کہ آپ لوگ بڑی خطرناک بات کرتے ہیں، امریکہ آ گیا ہے تو دیکھیں نا امریکہ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔ اور آج 2021 ہے، 2001 کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی۔ ہم یہ سنا کرتے تھے گزشتہ 20 سالوں میں کہ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ 15 اگست 2021 کے بعد دنیا بدل گئی، جب امریکہ کو افغانستان کی سرزمین پہ شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ رات کے اندھیرے میں یوں بھاگے وہاں سے، یہ اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، اس وقت طالبان کے وہاں آنے کی سب سے زیادہ تکلیف ہندوستان کو ہو رہی ہے۔ انڈیا کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے وہ تو بالکل محفوظ ہو گئی ہے،
اس کا جتنی انویسٹمنٹ انڈیا کی افغانستان میں تھی وہ غرق ہو گئی ہے۔ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت مستحکم ہوتی ہے، وہ پاکستان دوست حکومت ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک تو مغربی بارڈر کے اوپر ریلیف ملے گا، دوسرا امن کی صورت میں پاکستان کو تجارتی راستہ ملے گا تھرو افغانستان آگے وسطی ایشیا کی ریاستوں تک، اور یہ بڑی اس میں مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت لیت و لال سے کام لینے کی بجائے وہ جرأت کا مظاہرہ کرے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ اور سر آخر پہ جو حکومت پاکستان نے یک نظام تعلیمی نظام کا جو فارمولہ متعارف کروایا، اور یہ بڑے عرصے سے جماعت اسلامی کا بھی مطالبہ تھا، مختلف اور تنظیموں کا بھی تھا، تو اس کو جماعت اسلامی کہاں تک ایکسیپٹ کرتی ہے؟ اور نوجوانوں کے حوالے سے آخر پہ جو مجھے افسوس ہے کہ یہ یکساں نصاب تعلیم کے نام پہ نظریے کا بھی گلا گھونٹ رہے ہیں، اور جو ابھی پچھلے دنوں ایک کمیشن انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کمیشن نے کہا کہ جتنی نصابیات کی کتابیں ہیں ان میں سے قرآن اور حدیث نکال لیں، اس میں باقی چیزیں نکال لیں، اور یہ نصاب تعلیم کو یکساں نصاب تعلیم کے نام پہ آپ نصاب تعلیم کو سیکولر اور لبرل بنا دیں گے، آپ اس کے بیچ میں سے اسلام کا نظریہ اڑا دیں گے، آپ اس میں سے جو ہے اسلام کی روح ختم کر دیں گے، تو ایسا یکساں نصاب تعلیم ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میں آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کی حکومت میں قادیانی لابی خاص طور پہ بڑی ایکٹیو ہے اور بڑی فعال ہے، اور وہ قادیانی لابی جگہ جگہ ہمیں متحرک نظر آتی ہے۔ وہ پاکستان کے آئین کا کھلواڑ بھی کرنا چاہتی ہے، اسلامی دفات کا خاتمہ بھی چاہتی ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے بھی در پہ ہے۔ اس لیے حکومت متنبع رہے، قادیانی لابی کا راستہ روکا جائے، اور جہاں جہاں قادیانی لابی کے مورے موجود ہیں فوری طور پہ ان کو وہاں سے فارغ کیا جائے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور انشاءاللہ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ جاوید احمد قصوری صاحب تھے، وسطی پنجاب کے امیر ہیں، تو امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔